تو حضرت ابو طالب مولا علی کی ذات فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد، میرے بابا اور میرے آبا و اجداد یہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، دین ابراہیم پہ تھے، دین حضرت ابراہیم، دین خلیل اللہ پہ تھے، دین ابراہیم پہ تھے، ملت ابراہیم پہ تھے، اور سب نمازی تھے، مومن تھے، مواحد تھے، مسلمان تھے۔ پیغمبر سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا؟ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں ہاں چچا ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو پیغمبر سے حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے آپ اس کو بلائیں کہ وہ آپ کے بلانے پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے معرفت ابو طالب کی، یہ ہے معرفت ابو طالب کی۔ یہ ابو طالب ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے کائنات اس کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کائنات کی ہر شے نبی پیغمبر کے حکم کی تابع ہوتی ہے۔ یہ ابو طالب ہمیں سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ نبی کوئی عام ہستی نہیں ہوتی، نبی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، نبی وہ ہستی ہوتی ہے، اللہ کی وہ حجت ہوتی ہے جس کے کائنات کی ہر شے تابع ہوتی ہے۔ یہ ابو طالب کی معرفت۔ کہا بیٹے ایسا کریں، پھر وہ جو درخت ہے نا اس کو کہیں کہ وہ آپ کے پاس چل کے آئے۔ پیغمبر نے درخت کو بلایا، درخت زمین چیرتا ہوا پیغمبر کے پاس پہنچا۔ ساجدت بین یدائے، یہ روایت کے جملے، ساجدت بین یدائے ہے، درخت پیغمبر کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ درخت پیغمبر خدا کے آگے سامنے پیغمبر کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ اکبر! درخت کھڑا نہ رہا، جھک کر پیغمبر کے قدموں میں آیا۔ اللہ اکبر! اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ اور پیغمبر نے جب حضرت ابو طالب نے پیغمبر کا یہ معجزہ دیکھا تو ابو طالب بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد انک صادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو دعویٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، انک صادق، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک صادق، آپ صادق ہیں، اپنے دعوے میں آپ کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ اور پھر مولا علی سے کہا کہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ تو ایک مسلمان ہی نماز کا حکم دیتا ہے۔ نماز کا کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے۔ اور ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ثابت ہوا ابو طالب اللہ والے ہیں، ابو طالب نمازی، اور بیٹے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو پیغمبر کے معیت میں۔ اللہ اکبر! مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا معاملہ اصحاب کہف کی طرح ہے۔ جس طرح اصحاب کہف جو ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا مصلحتوں کی، کسی مصلحت کی خاطر، خطروں سے بچنے کے لیے یا کسی مصلحت کے تحت، اصحاب کہف والوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، جبکہ وہ ایک مشرک کے وزیر تھے، وزراء تھے۔ تو ابو طالب کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جس طرح اصحاب کہف والوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا، تو ابو طالب نے بھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، ایمان کو چھپا کر رکھا تاکہ پیغمبر کو خطروں سے بچایا جا سکے، تاکہ میں کھل کر پیغمبر کی حمایت کر سکوں، میں کھل کر پیغمبر کی نصرت کر سکوں، لوگ میرا حیا کر کے میرے اللہ کے پیغمبر کو کچھ نہ کہیں، اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرا حیا کرتے ہوئے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ تھا وہ سبب، یہ تھی وہ
وجہ جس کے لیے ابو طالب نے، امام صادق فرماتے ہیں، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا. اور امام صادق فرماتے ہیں اللہ اصحاب کہف والوں کو اور ہمارے دادا ابو طالب کو ڈبل ڈبل اجر ثواب دے گا، دگنا ثواب دے گا، دگنا اجر دے گا. ایک تو ایمان کا اور دوسرا ایمان کو چھپا کر رکھنے کا، ایمان کو چھپانے کا ہے اصحاب کہف والوں کو اور ہمارے دادا ابو طالب کو دگنا ثواب ملے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس نماز ادا فرما رہے ہیں. قریش والوں نے وہ جو اونٹ کا جو استغفر اللہ وہ قریش والوں نے، کافروں نے اٹھا کے پیغمبر پہ پیغمبر جب سجدے میں گئے نا تو انہوں نے پیغمبر کے اوپر وہ جو اونٹ کی قطارت وہ آ کر، جو جسے پنجابی میں ہم اوجری کہتے ہیں، وہ اوجری اونٹ کی لا کر انہوں نے پیغمبر کی پشت مبارک پہ اڈیر دی. پیغمبر گھر آئے، گھر آ کر حضرت ابو طالب نے جب دیکھا، حضرت کی پیغمبر کی حالت دیکھی تو پیغمبر خدا حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں کہ چچا یہ بتائیں آپ کے درمیان میرا مقام کیا ہے؟ چچا ابو طالب یہ بتائیں. اللہ اکبر. یہ ہے پیغمبر ایمان ابو طالب کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ابو طالب مجھے کیا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں چچا یہ بتائیں آپ کے درمیان یا آپ کی نظروں میں میرا مقام کیا ہے، میرا حسب کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. ابو طالب نے حضرت حمزہ کو بلایا، حضرت حمزہ کو بلا کر کہا تلواریں اٹھا لی، پیغمبر کو ساتھ لیا اور وہیں کعبے کے پاس آئے جہاں سارے قریش بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. ابو طالب نے تلوار پکڑ لی اور حمزہ سے کہا کہ حمزہ ایسا کرو، یہ جو اونٹ کا گند ہے نا، یہ جو اونٹ کا گند جو انہوں نے میرے بھتیجے پہ پھینکا ہے، یہ سارا اونٹ کا گند اٹھا کر اب ان کے منہ پہ ملو. یہ جتنے یہاں کھڑے ہیں ایک ایک کے منہ پہ ملنا ہے تم نے. تو حضرت حمزہ نے وہ اونٹ کا گند اٹھایا اور سرداران قریش کافروں کے منہوں پہ ملا اور جب مل چکے حضرت حمزہ تو اب حضرت ابو طالب پیغمبر کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے تم نے پوچھا تھا نا کہ تیرا مقام ہماری نظروں میں کیا ہے، تو ھذا حسبک، تو یہ ہے تیرا مقام. اللہ اکبر. یہ ہے تیرا مقام کہ جو تیری گستاخی کرے گا، جو تیرا گستاخ ہوگا اس کا حال ہم ایسا کریں گے، اس کا حال ہم ایسا ہی کریں گے، ہم ایسا ہی بنائیں گے. یہ ہے ھذا حسبک، ہمارے درمیان یہ ہے تیرا مقام، ہمارے درمیان یہ ہے تیرا مقام. ابو طالب کا شعر ہے کہ میرے بھتیجے نے زندگی بھر، ہم نے جب سے دیکھا ہے محمد کو، میرے بھتیجے نے زندگی بھر لا مکذب ہم نے اس سے جھوٹ نہیں سنا اور نہ اس نے کوئی باطل قول کہا ہے. یہ میں ابو طالب کے ترجمے کا شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد وہ سچی ہستی ہے جس نے آج تک، جس کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا اور نہ اس نے کوئی باطل قول کہا ہے. اللہ اکبر. تو جس طرح ابو طالب نے حمایت کر کے، نصرت کر کے دنیا والوں کو بتایا، قریش والوں کو، کافروں کو بتایا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، تو ابو طالب نے جس طرح دنیا والوں سے کہا کہ یہ سچا پیغمبر ہے، پیغمبر نے کہا کہ میرا چچا ابو طالب مومن ہے، میرا چچا ابو طالب مسلمان ہے.
تو پیغمبر کی نصرت مدد کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی حمایت کرنے والا، اسلام کی حمایت کرنے والا ہے جس نے قرآن کی اللہ اکبر اترتی ہوئی نازل ہوتی ہوئی آیتیں سنی ہو. 10 سال نہیں 13 سال ابو طالب نے نازل ہوتا ہوا قرآن سنا ہے پیغمبر کی زبان سے. 13 سال پیغمبر 13 سال رہے ہیں نا اعلان نبوت کے بعد مکے میں. اعلان نبوت سے لے کے ہجرت تک 13 سال بنتے ہیں. پیغمبر اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے ہیں. تو 13 سال قرآن نازل ہوتے ہوئے ابو طالب نے پیغمبر پہ دیکھا ہے اور سنا ہے. قرآن کی آیتیں سنی ہیں پیغمبر کی زبان سے. اللہ اکبر. یہ ہے شان ابو طالب کی. اور جو کربلا میں خون لڑا، جو کربلا میں حسین ابن علی شہید ہوئے، جو سید الشہداء ہیں، اور جو کنبہ لے کے حسین ابن علی کربلا میں آئے تھے، وہ کنبہ کس کا تھا؟ وہ کنبہ کس کا تھا؟ امت انصاف کرے، انصاف کر کے بتائے وہ کنبہ کس کا تھا جو کربلا میں لٹ گیا، جو کربلا میں قربان ہو گیا؟ وہ کنبہ ابو طالب کا تھا. وہ کنبہ ابو طالب کا تھا، وہ خون ابو طالب کا تھا، وہ آل اولاد ابو طالب کی تھی جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی حفاظت بقا کے لیے کربلا میں لٹ گیا، کربلا میں شہید ہو گیا، مگر اسلام کو زندہ کر گیا، امت کو بچا گیا. اللہ اکبر. رسالت کو بقا مل گئی، اسلام کو بقا بچ گئی، اسلام بچ گیا، امت بچ گئی، امت پھیل گئی. مگر ابو طالب کا کنبہ ختم ہو گیا. ابو طالب کا کربلا میں کنبہ سارا ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہے ابو طالب کی قربانیاں، یہ ابو طالب کی قربانی ہے.